Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of year 10. Today we are going to discuss another question, and that is write a short note on Geneva talks. But before discussing this question, it is very necessary that you should know about the history of Afghan-Soviet war. Soviet-Afghan war remains for 10 years. یعنی 1979 سے لے کر 1989 تک تقریباً 10 سال رشیا افغانستان میں جنگ لڑتا رہا۔ سوویت فورسز 27 دسمبر 1979 کو افغانستان میں انٹر ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد فروری 15 1989 کو وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ اس دوران ان کے بہت سارے فوجی مارے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، بہت سو کا پتہ نہیں چلتا، بہت سارے بیمار ہوتے رہتے ہیں۔ افغانستان کی کیجویلٹیز کا کچھ پتہ نہیں، وہ ان نون ہے، ان کی کتنے جوان فوت ہوئے اس کا کچھ نہیں پتہ۔ اس جنگ کے دوران پاکستان میں ضیاء الحق کی حکومت تھی، اس کا بھی بہت بڑا کردار سامنے آتا ہے۔ اصل میں یہ کہانی جو ہے افغانستان اور رشیا کی جنگ کی، یہ دو سپر پاورز کی کہانی ہے۔ دو سپر پاورز یعنی رشیا اور امریکہ۔ رشیا جس کو USSR بھی کہتے ہیں اور امریکہ جس کو USA بھی کہتے ہیں۔ امریکہ میں سرمایہ داروں کی حکومت تھی، جبکہ رشیا میں کمیونزم، دونوں کے رولز اور ریگولیشنز الگ الگ تھے۔ ان دنوں کی کھینچا تانی کس چیز کی تھی؟ سپر پاور بننے کی۔ دوسری طرف افغانستان جو تھا اس کے رشیا سے گہرے تعلقات تھے، انہوں نے بہت سارے معاملات میں رشیا سے مدد لی ہوئی تھی، مثال کے طور پر اسلحہ، فوج۔ افغانستان میں اس دوران حکومت جو تھی وہ انتشار کا شکار تھی۔ اگر ایک پارٹی کی حکومت آتی تو وہ دوسری پارٹی کے بندوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے، جو بھی ان سے اختلاف کرتا، اپوزیشن کے جو بھی لوگ ان سے اختلاف کرتے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اس دوران اندرونی خانہ جنگی بھی شروع ہو گئی تھی۔ افغانستان نے ہی اصرار کیا رشیا سے کہ وہ آئے، اپنی فوج کو افغانستان میں داخل کرے اور یہاں کے ملک کے انتظام سنبھالے اور کوئی حکومت یہاں پر نافذ کر دے۔ رشیا کا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ رشیا کا مقصد یہ تھا کہ وہ افغانستان پر حملہ کر کے اس کے ذریعے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گرم پانیوں کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بعد پھر اس کا ٹارگٹ پاکستان تھا۔ بلوچستان جس میں دنیا کی سب سے بڑی سی پورٹ ہے جہاں سے تجارت ہوتی ہے، وہ چاہتا تھا کہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ تجارت جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں آ جائے اور وہ سپر پاور بن گئے۔ دوسری طرف امریکہ تھا جو کہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ رشیا سپر پاور بنے، وہ خود سپر پاور بننا چاہتا تھا۔ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی تھا۔ جنرل ضیاء بھی یہ بات بھانپ چکے تھے کہ اگر رشیا جو ہے اس کو افغانستان میں نہ روکا گیا تو اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ بھی رشیا سے ملا ہوا تھا۔ 1965 اور 1971 کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں رشیا نے انڈیا کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اس وجہ سے اب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک طرف سعودی عرب، پاکستان اور امریکہ تھا، اور دوسری طرف رشیا اور افغانستان، ان کی لڑائی تھی۔ امریکہ کے پاس چونکہ پیسہ بہت زیادہ تھا، اس لیے اس نے پاکستان کو ڈالرز دینے شروع کیے اور کہا کہ وہ یہاں پر ملیٹنٹس کو ٹرین کرے، جس کو طالبان آپ کے نام سے آپ جانتے ہیں، اور یہ طالبان جو ہے وہ افغانستان میں جا کر جنگ لڑے۔ سعودی عرب جو تھا اس نے اعلان کر دیا، کیونکہ ان کی بات مانی جاتی تھی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ مڈ ایسٹ کی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ جو ہیں وہ جائیں اور افغانستان میں جا کر جہاد کریں۔ بہت ساری تنظیمیں جو تھیں، جس میں اسامہ بن لادن جس کا تعلق سعودی عرب سے تھا، اس سے اپنی طرح واقف ہوں گے اس کے نام سے، اس نے بھی اپنی تنظیم کے ساتھ وہ افغانستان میں آ گیا اپنے گروپ کے ساتھ اور لڑتا رہا۔ رشیا کے پاس اسلحہ بھی تھا، فوج بھی تھی، ٹینک بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی اسے یہاں پر شکست ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ڈائریکٹ وار نہیں تھی، یہ گوریلا ٹیکٹکس جو ہے اس وار میں استعمال کیے گئے۔
گوریلا ٹیکٹکس کیسے استعمال کی جاتی تھی کہ آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ گروپس جو تھے وہ رشین فورسز پر گاہے بگاہے چھپ کر حملہ کرتے تھے، جس سے ان کو بہت نقصان پہنچ سکتا تھا۔ پاکستان کی ISI کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ISI سے ریکویسٹ کی، انہوں نے یہاں پر ملیٹنٹس کو ٹرینڈ کیا اور پھر افغانستان بھیجا ان ملیٹنٹس کو افغانستان بھیجا جاتا تھا۔ تقریباً رشیا جس کا خیال تھا کہ وہ 1 سال میں افغانستان میں کامیابی حاصل کر لے گا، یہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کر کے، اور پھر اس کا نیکسٹ ارادہ پاکستان میں داخل ہونے کا تھا، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گیا کیونکہ اسے بہت ساری مزاحمتوں کا سامنا تھا۔ پھر اس کو 10 سال لگ گئے اس سارے کام میں، کیونکہ اس کو جگہ جگہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بہت سارے گروپس جو ہیں وہ افغانستان میں فریلی لڑ رہے تھے، جہاد کا نام دے کر جو ہے وہ بہت سارے مسلمان گروپس جو ہے اس میں لڑ رہے تھے، جس میں پاکستان جو ہے وہ پیش تھا۔ ان سب گروپوں نے رشیا کے خلاف اتحاد کیا ہوا تھا اور یہ ان کے خلاف لڑتے تھے۔ اس دوران بہت سارے ریفیوجیز جو ہیں وہ بھی